قادیانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے جی کہ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی کہ فقہی مسائل میں کیا ہے، باقی چیزیں پہلے وہ بارڈر تو ہم ڈیفائن کر لیں کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک آخری کتاب نازل کی ہے جس کے بعد ہدایت قیامت تک وہی رہنی ہے اور کوئی نئی ہدایت نہیں آنی ہے. جب تم کہتے ہو کہ نہیں ہمارے پاس ایک اپنا قرآن ہے، یا ایٹ لیسٹ جو کرنٹ قرآن ہے اس کی سمجھ صرف ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس صحیح ہے کہ باقی سارے گمراہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور تم ایک نہیں ہیں. اب تم جب یہ کہتے ہو کہ حدیث اب وہی ہے جو ہم سمجھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور تم اب ایک نہیں ہیں. ہمارے کور اسلام جس چیز پہ، یہ جن چیزوں میں سے ایک ہے ختم نبوت جن پہ وہ کھڑا ہے، جب تم اس سے ڈپارٹ کر جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تم سے فقہ ڈسکس نہیں کرنی، کوئی کتاب ڈسکس نہیں کرنی، ہم نے تم سے یہ ڈسکس کرنا ہے. اس کی طرف اب تم آتے نہیں ہو، اور I'm sorry I can't give you any respect. I'm very hostile towards the idea کہ بائی ڈیفالٹ آپ ہمیں اپنے جیسا سمجھ لیں، چلے آپ باقی جو بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے آپس کے مسالک کے اختلافات ہیں، تو ہمارا ایشو ہے نا. میری ایتھیس سے بحث ہوتی ہے، ایتھیزم کے بھی کئی فرقے ہیں، ایتھیزم کے اندر جی سیکولرزم کے تو پھر کئی فرقے ہیں اس کے اندر. میں تو کبھی فرقے ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا ان کے. کسی ایگنوسٹک سے بات ہوتی ہے میں تو کبھی نہیں کہتا، یا کبھی وہ کہتا ہے دیکھو یار تمہارے فلاں مسلک میں یہ لکھا ہے فلاں میں، دیٹس ناٹ یور پرابلم، ہمارا ایشو ہے. تو ان کا یہ جو ایک طریقہ کار ہے، میرے خیال میں اس کو روتھلیسلی سپریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل وہ ہماری حد تک ہیں، تم ہمیں اپنی قادیانیت کا حساب دو گے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے قادیانیوں کے فرقوں کی بات کرنے کی شروع کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چھوڑ کے چلا ہی گیا وہاں سے. So that's how fragile the whole cartel is.